الرحمن الرحيم ونحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعليه وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا وبعد ما جاءتهم البينات بغير بينهم وعد الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. برکت کے لیے ضروری شریف پڑھ کر سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلى آله الكرام والكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کا چکا ہے. گزشتہ درس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتقاد رکھنے والوں پر جو ہنستے ہوئے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اللہ پاک نے اس کا ایسی جماعت ایسے فرقے کا آپریشن اس طرح کرایا تھا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین فرما دیا، آسان کر دیا. اس دن میں حدیث بتایا پہلے کافروں کے لیے یہ دنیا جنت اور مومنین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جیل. یہ رسول پاک کی بولی ہے جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ایسا کہیں کرا، ایسا کیوں کرا اللہ پاک نہیں ہو سکتا. آخر ہمارے لیے بہتر ہے. چنانچہ دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کمزور غریب ظاہری طور پر دیکھنے والے غلامان رسول توحید و رسالت کے ماننے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو سچ ماننے والے بلیور ان لوگوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، لیکن میدان قیامت جہاں پوری مخلوقات ہوگی، دنیا میں تو چند دنوں کے سامنے ہمارے اوپر ہنسی، چند لوگوں کے سامنے پوری دنیا کے لوگ نہیں رہے جب کوئی ہنستا ہے آپ کے اوپر، لیکن وہاں پوری مخلوق ہوگی، اللہ کی ساری مخلوق ہوگی. اور اگر آپ نے نبی پاک کی صحیح طور پر غلامی اختیار کی ہے اور مانا ہے تو اللہ نے آپ کو کیا کہا تھا کہ فوقہم یوم القیامت، ان مذاق کرنے والوں پر ہم تمہیں قیامت کے دن فوقیت دیں گے، بلند کریں گے. اور ان کے مذاق اور ان کی ذات سمیت ان کو زیر کریں. دنیا میں اگر کوئی آپ پر ہنستا ہے بہت سارے دیکھتے ہیں، بنا مسلمان، لیبل مسلمان، لیکن جو ایمان اور اسلام کا لیبل تھا اس کے اندر نہیں پائے جاتے اور اپنے آپ کو سمجھتا.
اور جو سچ مچ میں کمزور نہیں اتنا کما ہے حق ہے اس پر ہنستے مذاق کرتے. تو ایسے مذاق اڑانے والوں پر اللہ پاک ان کمزور غلامان رسول کو فوقیت عطا فرمائے گا قیامت کے دن. اور تیسرا انعام واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو ہم نے دنیا میں اعلان کیا ہے اعزاز کا. سنو میری ذات وہ ہے کہ میں جسے چاہوں اسے بے حساب عطا کرتا ہوں. بنا پہلے اللہ کی بارگاہ کی چاہت والا. یہ تو چھوٹی سی مثال آج کی بہت جلدی سمجھ میں آئیں گے. دو بیٹے ہیں یا ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں پڑھتے ہیں دونوں نے ایگزام دیا, دونوں آدمی کے لیکن ایک فیل ہو گئے پاس. اب آپ ہی بتائیے ہے حقیقت میں دونوں اولاد, شریعت کہہ رہی اولاد میں ڈیوائڈیشن نہ کرنا, اولاد میں تفریق نہ کرنا, لیکن کیا آپ کی چاہت اکول ہوگی دونوں کے لیے؟ نہیں. جو پاس ہوا ہے یقیناً اس کو آپ دل کی گہرائیوں سے دعائیں بھی دیں گے اور سینے سے بھی لگائیں گے. اور جو پاس نہیں ہوا ہے چاہت میں بہرحال کمی آئے گی. اگرچہ آپ والد ہونے کی حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو بولے بعد میں پاس ہو جانا بیٹا سیریس نہ کرو, یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بول رہے ہیں, لیکن دل کی چاہت پاس ہونے والی اولاد اور فیل ہونے والی اولاد میں یقیناً چاہت میں کمی ہے. تو چاہت والا بناؤ. چاہت والا کون بناتا ہے اپنے آپ کو؟ جو کامیاب ہوتا ہے, جو امتحان میں کامیاب ہوتا, ایگزام میں کامیاب ہوتا. یہ دنیا ایگزام گاہ ہے, امتحان گاہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. اب یہاں سے اگر آپ پاس ہو کر جائیں گے تو وہ خالق, آپ تو والد تھے تو اپنے آپ کو پیدا کر دیا بیٹا, لیکن وہ خالق ہے, وہ والد نہیں. والد بولتے ہیں مثال والے پیدا کرنے والے, خالق بولتے ہیں جو بھی مثال پیدا کرتا. اسی لیے اولاد کو بولتے ہیں ان کی ناک باپ کی طرح ہے, لیکن مخلوق کو نہیں بولتے کہ اس کی ناک اللہ کی طرح ہے, اس کا چہرہ اللہ کی طرح نہیں. بے مثال پیدا کرنے والی ذات کا نام اللہ خالق. لم یلد وہ والد نہیں, ولم یولد وہ مولود نہیں. بیٹا توجہ دیجیے گا, ایک لفظ اچھا آ گیا اور چونکہ ایک دن کے بعد ہم لوگوں کو داخل ہونا ہے رمضان محرم میں, اس سلسلے میں بڑا اچھا لفظ آ گیا. اس لائق بناؤ اپنے آپ کو کہ اللہ چاہنے لگے اور یہ مزدہ تیرے ہی لیے ہو کہ اللہ جب چاہ لیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ بتائیے کیا اللہ نے کافر کو چاہا ہے؟ وہ تو ایمان ہی میں تھے, عمل کی بات کو چھوڑیے, پہلے ہی اسٹیج پہ چلے, پہلے ہی راؤنڈ میں گئے ایمان, لیکن پھر بھی دولت دے رہا, پھر بھی محلات دے رہا, پھر بھی چین سکون اور آرام دے رہا. مشکات شریف کے حدیث پاک ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو, لا تسبوا الدہر, زمانے کو گالی نہ دو. اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ بولتے ہیں کیا پورے دن ہمارے خراب کر رہے ہیں, تو اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. یہ مہینہ بدتر تھا, خدا نہ اس مہینے کو لائے. زمانے کو گالی نہ دو. کیوں؟ اگر جو زمانے کو کنٹرول رکھنے والا, زمانے پر کنٹرول رکھنے والا میں, زمانے کو اگر گالی دو گے تو حقیقت تم مجھ کو گالی دے دو, میرے کنٹرولنگ میں کر رہی ہے, یہی مطلب ہوگا. زمانے کو گالی نہ دو. اولاد آدم مجھے تکلیف پہنچاتی ہے, اللہ فرما حدیث قدسی, اولاد آدم تکلیف پہنچاتی ہے. پوچھا گیا کیسے؟
ऑप्शन तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है अपने स्टेटस के हिसाब से, साहबा की तरफ बोलते और उसको तो गाल कर नहीं बोलते, लेकिन एक ऑप्शन क्लियर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो है आपके पास। तो इस बुनियाद पर हम कमांडेंट अंदाज में कह सकते हैं कि हम काफिर से अच्छे हैं, काफिर से अच्छे, जो बिलीवर नहीं है उससे हम अच्छे कमांडेंट अंदाज में कह सकते हैं। लेकिन जब हम एक आमान पर नजर दौड़ाते हैं तो क्या आप अल्लाह की बारगाह में जाने के लायक है? एक लाइन में सहाबा की जमात खड़ी, दूसरे लाइन में शुहदा सिद्दीक की जमात खड़ी, ऐसी लाइन में सारे अत्किया अस्किया तमाम बुजुर्गान की जमातें खड़ी और मुस्कुरा रही। क्यों ना मुस्कुराए? अल्लाह पाक को वो इस लायक बना दिए कि अल्लाह ने बेहिसाब के दे दिया, ऐसा दिया है कि अब उनकी वजह से अल्लाह बख्शेगा दूसरों को। इसलिए बड़ा मजा आएगा। जन्नत के लिए आप बात नहीं, जन्नत के लिए बात अल्लाह रसूल के लिए। जन्नत मखलूक है और एक मखलूक दूसरे मखलूक की चाह करे। आप जो बोलने जा रहा मजा आ जाएगा। रसूल पाक कहते हैं ए बिलाल, मैंने जन्नत में तेरे खड़ाओं की आवाज सुनी, मुझे बहुत ए उमर, मैंने जन्नत में तेरा एक महल देखा। सैकड़ों सदियों ऐसी हदीसें हैं और आयतें इतनी हैं जो सहाबे किराम को जन्नत का मुद्दा सुनाती है। मैं हमेशा कहता हूँ अशरे मुबशरा अबू बकर की जन्नत, उमर की जन्नत, उस्मान की जन्नत, अली की जन्नत है। ऐसा नहीं कि ये एक ही मरतबा किया है रसूल ने जन्नत की बशारत, कई मौके से दिए हैं रसूल ने जन्नत की बशारत। एक मरतबा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर है, उमर है और उस्मान अली, ये चारों उहुद पहाड़ पर तशरीफ ले जाते हैं। और जैसे ही उहुद पहाड़ देखे होंगे आप, आज हज किए होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हज़रत अमीर हमजा अब्दुल्लाह इब्न जहश, मुसअब इब्न उमैर हुजूर के चचा और दो सहाबी अब्दुल्लाह इब्न जहश और हज़रत मुसअब इब्न उमैर, ये तीन सहाबी आज भी उनका रोज़ा मौजूद। मेरे आका अपनी हयात ज़ाहिरी में हर साल उनसे बात करके जाते थे, हर साल। हाँ, आज भी उनका बड़ा ताला लगा दिए है सऊदी हुकूमत ने उहुद पहाड़, उसी पहाड़ पर ये चारों तशरीफ फरमा। ताब न ला सके इनके कमाल और जलाल और जमाल को देखकर, अज़मतों को देखकर पहाड़ कपकपाने लगे, पहाड़ कपकपा रहा, थर्रा रहा, हरकत करने लगा। तो आका ने इरशाद फरमाया उसबुत ए उहुद, ठहर जा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद? जुमले में गौर कीजिएगा, एक नबी है, सिद्दीक है, दो शहीद। क्या सिद्दीक जन्नती नहीं है? शहीद जन्नती नहीं है? एक दिन सिरातल मुस्तकीम आप दुआ करते हैं, ए अल्लाह की सीधी राह चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह चला जिन पर तूने इनाम दिया। और वो कौन है? वो नबी है, सिद्दीक है, शुहदा है, सालिह। देखा? तो ये तो बेस ऑफ ईमान है, बेस ऑफ नजात है, जन्नत के बेस है ये अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान से यहाँ पर भी कह रहे हैं हज़रत अबू बकर को सिद्दीक है, हज़रत उमर को शहीद है, हज़रत उस्मान को शहीद है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ
خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے؟ آپ کو تو کبھی خیال میں بھی اگر کوئی کہے اگر آپ جنتی ہو تو آپ ڈسکس کرو کیا کبھی بشارت ملی آپ کو جنتی ہونے کی؟ کوئی بشارت نہیں ملی ہے. ایمان ہے تو آپ سوچتے ہیں اللہ نے جنت عطا کی، لیکن ان حضرات کو رہتی دنیا ہی میں ظاہری حیات ہی میں جنت کی بشارت، مغفرت کی بشارت، اجر عظیم کی بشارت، یہ سب ہونے کے باوجود عمر کے باپ کا تصور دیکھیے. باپ میں جاتے ہیں اور باپ میں جانے کے بعد کوئی شاخ توڑتے ہیں، کوئی پھل وغیرہ کوئی چیز توڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ٹہنی تو عمر سے اچھا، تو عمر سے اچھا. اللہ وہ عمر جن کے اچھا ہونے کے لیے ثواب اور عذاب دینے والا رب آیت اتار دے. اب دنیا میں سلیکشن اور الیکشن کا مسئلہ ہی نہ رکھو، رب نے ان کو کامیابی کی گارنٹی عطا فرمائی. وہ عمر گارنٹیڈ ہونے کے باوجود رب کا خوف اور خشیت اور پیش خدا ہونے کا جو ڈر ہے، فرماتے ہیں تو ہم سے اچھا ہے. ماننے والوں نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا عمر سے اللہ حساب لے گا، اس سے اللہ حساب نہیں. آپ رب پوچھیے عمر کیا حساب لے گا آپ سے؟ جس رب حساب لینے والے رب نے آپ کو جنتی کہہ دیا، مغفرت والا کہہ دیا، اور ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے امتحان لینے والا خود کہہ دے، کافی جانچنے والا خود کہہ دے تم پاس ہو گئے ہو، اب ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بچے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں تم پاس ہو چکے ہو، اب رزلٹ کا انتظار بھی نہیں کرو گے کیونکہ کافی دیکھنے والے نے بول دیا. رب العالمین تو حساب و کتاب دینے والا ہے، ثواب و عذاب دینے والا ہے. وہ خود عمر کو کہہ رہا ہے کہ تم جنتی ہو، اس کے رسول نے کہا جنتی ہو. اللہ اللہ وہ عمر ایسا تصور آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن کے بعد روزے میں جانا ہے، کیا ہے اس لائق آپ کا روزہ کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکو؟ تم ہے اس لائق کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکو؟ نہیں ہو سکتے. تمہارے پاس اگر کھڑے ہونے کا کوئی ذریعہ ہے تو بس تصور محبت مصطفیٰ، ایک نبی کا خیال آنے دو یا تو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں کی چھوڑی لنگر اٹھا. اعمال کی دنیا اس کو بیچ کبھی نہ بنانا، اس لیے کہ اعمال یہ اتنا سی خرچ کرے اللہ کی راہ میں. یہ عمر یہ صحابی ایک دیہاتی زراعتی صحابی، اور آپ بہت پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں تب بھی آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ایسا پیش ہو رہے ہیں، وہ ایسا پیش ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا. کیا بات ہے، وہ سمجھ نہیں آ. وہ جگہ ایک درس دے رہا ہوں، اس رمضان کو واقعی اسپیشل رمضان تھا. یہ سب جملے تو میڈیائی جملے ہوتے ہیں، رمضان آتا اسپیشل آتا، لیکن واقعی میں اس رمضان کو اسپیشل بنا. کم سے کم عمر کی طرف ہو ہی نہیں سکتے، طے ہے. غوث کی طرف ہو ہی نہیں سکتے، طے ہے. حضرت عثمان سے کے حوالے سے حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا کہ بندے کے اندر 60 یا 66 یا 70 خصلتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ پاک نے 60 66 70 خصلتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر ان خصلتوں میں سے کسی کے اندر ایک بھی خصلت پائی جائے تو وہ بخشا چلا جائے. ایک بھی خصلت پائی جائے اس کا ڈیٹیل نہیں، صحیح ڈیٹیل یہی کہ ایمان کی خصلت ہے، اس کی خصلت ہے. تو حضرت عثمان نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اندر تو ایک بھی ہے یا نہیں؟ جملے میں بہت واہ، پوری امت صحابہ کے بعد پوری امت کو ایک طرف کر دیجیے آپ. اور عثمان غنی کے صرف داماد رسول ہونے کا
रुख होगा जो खुदा का रुख है। जुमले में बहुत ही उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे अंदर एक ही खसलत है यार, जज्बा देख रहे हैं। तो आका ने फरमाया उस्मान तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारे अंदर और एक और खसलतें हैं, तेरी वजह से तो उम्मत बख्शी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जज्बा देखिए, पेशे खुदा होने का खौफ देखिए, रब की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर देखिए, तौहीद के पहले राउंड के सहाबे किराम का बावजूद के छोटा से छोटा अमल भी पूरी उम्मत की जिंदगियों के अमाल पर भारी है, लेकिन वो सहाबी खौफे इलाही में इस तरह अपने आप को उतार रहे हैं कि आखिरी लम्हे तक, अरे आखिरी लम्हे तक खौफे इलाही से रोंगटे खड़े हैं, खौफे इलाही से लर्जा बनता है। ये खशियत, ये खौफ कैसा? अब आप जब ये तसव्वुर रखेंगे ना तो अब आप दाखिल होंगे रमजान में, फिर इंशाअल्लाह आपका रमजान स्पेशल ऑफर के साथ वाकई गुजरेगा। ये स्पेशल ऑफर इसको बनाइए, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ऑफर बनाइए, किसी दुनियादार और दुनिया की दुकानों की तरफ से ऑफर ना बनाइए। रब ने आपको ऑफर दिया है, ए रहमत की मुतलाशी आओ, ए खैर की मुतलाशी आओ, ए शर करने वाले रुक जाओ, हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। रब की तरफ से ऑफर बनाइए। अगर पर्सनल लाइफ सोच कर अमल करोगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको रब ने कहा है कुरान पाक में दिया ईमान का आइडियल सहाबा को मानी, तो सहाबा किराम के आईने ये उन्हें दिखा दिया कैसे रोजे हुआ करते थे। एक गजवा है जिसका नाम गजवा समीक है, सीन वाव या बड़ी ऑफ समीक। समीक माने होता है सत्तू, आप खरीदे हो समीक, सत्तू को बोलते। सत्तू किसको बोलते? वो चने हैं, गेहूं वगैरह, ये सबको भून करके पीसते हैं, आटा भूनते हैं, पीसते हैं आटा, और फिर उसको दो तरह से खाने का तरीका है। पानी में पूरा लिक्विड बनाकर भी पी लेते हैं, या फिर उसको ऐसे ऐसे भी खाते हैं साफ बनाकर। तो रसूल पाक एक गज़वे समीक में तशरीफ ले जाए और रमजान का तसव्वुर देखिए। और साथ नबी पाक के पास इन सहाबा किराम के पास गुज़ारे इफ्तार है, इफ्तार का जो पूछा है वो है सिर्फ सत्तू। आपने फरमाया कि चांद डूब गया, हाँ तो घून को लिक्विड बनाओ, और आपने सबको दिया, ये करें सबको दिया। मैं सिर्फ एक तसव्वुर दे जा रहा हूँ, या अल्लाह गुलामों के लिए जन्नती खाना आ जाता, गुलामों के लिए जन्नती खाना रब्बुल आलमीन भेजते। पूछने पर फरमाए आयशा ये बड़े बड़े पहाड़ देख रही हो? देख रही हो, सिर्फ मेरे इशारे का इंतजार करते हैं, रोज आकर मुझसे बोलते हैं कि मैं सारी कायनात का रसूल हूं ना। तो जब सबका रसूल हूं मुझे सबकी लैंग्वेज होगी ना, सबकी जबान होगी ना, तो रोज अपनी जबान से बोलते हैं आका आप फाका में क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं, आप भूख में कीजिए, हम सोने में कन्वर्ट होकर आपके पीछे पीछे चलने लगे। लव शीतो लसारत माई जिबाल ज़रा, अगर मैं चाहूं हुक्म दे दूं तो ये पहाड़ सोने के बन जाए और ये मेरे पीछे पीछे चले। लेकिन नहीं, अल फख्र फख्री, फकीरी में अल्लाह ताला मुझे इफ्तिखार का फरमाया है, फख्र का जुमले में बहुत कीजिएगा। अब रमजान को गुजारिए, अब रमजान को गुजारिए, न मिले किसी दिन खाना, न हो अच्छा वगैरह, तो आप उसे ये सोचते हुए रिजेक्ट मत करना कि अरे आज कुछ भी नहीं स्पेशल नहीं। नबी फरमाते हैं कि अगर अड़ोस पड़ोस को जो शख्स रोजा कराएगा, इफ्तार कराएगा, वो मेरे खास हौज से अल्लाह ताला उसको पिलाएगा, हौज़े कौसर उसे पिलाएगा। और हौज़े कौसर एक मर्तबा कोई पी लेता है, ला यज़मउ बअदहु अबदा, उसके बाद किसी को कभी प्यास ही नहीं लगेगी। तो कुछ फकीर साहबा लोग अर्ज़
جذبہ دے رہا ہوں اور آفر دے رہا ہوں رمضان کا. رات کے حساب سے بھی اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. اللہ چاہ لے بے حساب دیتا ہے. اللہ چاہ لے تو بے حساب دیتا ہے. تم رمضان کے کسی لمحے کو ڈیوائڈ مت کرنا. 10 دن تک تراویح پڑھ لیے ختم, 10 دن پھر جا کر کے شاپنگ, پھر 10 دن تک بالکل جو چاہے وہ کرے. نہیں, یہ رمضان آل ان آل اللہ کی طرف سے آفر ہے. بلکہ آخری کے جو 2 عشرے اور آخری کے جو لاسٹ 10 دن ہیں وہ تو بیسٹ آفر ہے. وہ تو ایک اگر مل گئی آپ کو وہ رات, رب رسول نے کہا ہے کہ طاق رات میں شب قدر کو تلاشنا, مل گئی اگر وہ رات, 1000 مہینے سے وہ بہتر رات مل گئی آپ کو. 1000 لیکن خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بہتر مل گئی. لیکن آج ایک دم ہمارے معاشرے میں خاص طور سے حیدرآباد نگر میں ایک دم الٹا ہو گیا ہے. فرسٹ دن میں کہیں جا کے 5 دن کی تراویح پڑھ لیتے, بس اس کے بعد ختم. اور لاسٹ کے ایام میں تو شاپنگ ہی کو تلاشتے ہیں, قدر کو تلاشتے ہیں. گھر میں کوئی بوڑھا ہے تو وہ تلاشتے ہیں. نہیں, آپ بھی مومن ہو, ہم بھی مومن ہیں, سب مومن ہیں, سب بالغ ہیں, سب کو چاہیے جنت. ہمارے دادا چلے گئے تو کیا ہمیں نہیں چاہیے جنت؟ چاہیے. ان کو مل گئی, ان کی تلاش کی بنیاد پر آپ کو چاہیے تو آپ کو بھی تلاشنا ہوگا. اس لیے رمضان کی اگر شروع کے آپ میں الٹا ہوگا, اگر شروع میں جتنے کام پیچھے کرنا ہے کر لو شروع میں. لاسٹ میں ہر قسم سے شاپنگ مہینہ مت بنانا, ہر قسم سے خریدی اور فروخت کا مہینہ نہ بنانا. لاسٹ کے ایام بالکل خالص کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ازار کو سختی سے باندھ لیتے تھے, سختی سے باندھ لیتے تھے. وجہ کیا تھی بتاؤ کہ اس طرح رکوع اور سجود بار بار آپ کرنے سے یہ ڈھیل پڑ جاتے ہیں نا, ڈھیل پڑ جاتے ہیں. ابھی ہم لوگ اگر کبھی زیادہ مطلب نماز وغیرہ پڑھنے لگے تو کچھ ڈھیل ہو جاتے ہیں, ازار وغیرہ تو پینٹ شرٹ ہو گیا, پھر بھی پیچھے سے اٹھانا شروع کرتے ہیں. یہ کرنے کی وجہ سے تو ایسے ازار کو سختی سے باندھنے کا مطلب یہی تھا کہ آقا قیام اللیل, طول اللیل اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ سوچئے ایک سجدے میں بڑی راتیں گزر جاتی. ہاں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ آخری کے جو رمضان کے ایام ہوتے ہیں اسے شاپنگ میں مت گزارنا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اپنے آپ کو رب کی چاہت والا بناؤ, بے حساب مل جائے گا, بے حساب مل جائے گا. اولاد کو خوش کرنا چاہتے ہو, اولاد کو شروع سے ٹرین کرو. 24 گھنٹے, ایک دن عید کا دن آتا نا, اور اس میں بھی 12 گھنٹے رات تو ایسے ہی تمام چلے جاتے سونے. 12 گھنٹے کے لیے تو اللہ کا آفر ٹھکرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان تم نے پایا اور خود کو بخشوا نہ سکے, خراب ہو گئے, برباد ہو گئے. کیا کام آیا بتائیے رمضان کا کپڑا, کیا کام آیا چپل جوتل, کیا کام آیا چشمے, کیا کام آیا یہ زندگی کو, کچھ نہیں آیا, کچھ نہیں خریدے. رب نے بخش دیا, بہت کام آ گیا. ہر سال آنے والے ہیں, ہر سال آنے والا ہے یہ مہینہ, لیکن کوئی ضرور نہیں کہ تمہیں مل جائے. لیکن بخشش ایک مرتبہ ہو گئی, بخشش ہو گئی تو ہو گئی. بخشش جس کی ہو جاتی ہے وہ الحمدللہ ذل خدا میں آ جاتا ہے, سائے رحمت الہی میں آ جاتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ کرام جو یہ خوف الہی دکھا رہے ہیں وہ جنت کی امید کی بنیاد پر نہیں کہ جنت ملی ہے, بلکہ جو جنتی ہو جاتا ہے جتنا اس کو خوف ہو جاتا ہے غیر کو نہیں ہوا کرتا. ان کے جنتی ہونے کی نشانی ہی کے لیے کہ وہ اللہ سے اور ڈرے, اللہ سے اور خوف کرے. کیا سمجھے آپ؟ اگر رمضان میں آپ پرویش کر رہے ہو, داخل ہو رہے ہیں, اور آپ کے اندر روزہ کے بعد کوئی چینجنگ نہ آئے, وہی جھگڑے, وہی اختلافات, وہی شاپنگ, وہی بنیادی باتیں, وہی حدیث, وہی حدیث, وہی ساری چیزیں, وہی شادی, تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا رمضان آپ کو بخشوا نہ سکا, یا آپ نے رمضان کو اس طرح نہیں یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. کیونکہ بخشش ہونے کے بعد خوف الہی بڑھ جاتا ہے, خشیت الہی بڑھ جاتی ہے, عبادت, محبت, تقاضے, یہ ساری چیزوں میں چار چاند آ جاتے ہیں. جیسے کہ صحابہ کو دیکھیے, یہ صحابہ اپنی مغفرت یا اپنی جنت کے لیے خوف الہی نہیں دکھا رہے, جنت کی بنیاد پر خوف الہی آ جا رہا, آٹومیٹکلی اثر پڑ رہا ہے. تو آپ کے اندر, ہمارے اندر بھی یہی
اپنی بہو بیٹیوں کو ستائیے، نہ اپنے بال بچوں کو ستائیے، سب سے محبت بنیے۔ سوچیے نا، جب آپ کے منہ کی بدبو اللہ کو خوشبو سے افضل ہے، بدبو خوشبو سے افضل ہے، تو اگر خوشبو کا کام کریں گے تو وہ کتنا افضل ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ منہ کی جو بو ہے، بدن ہے، خراب بو جو نکلتی وہ اللہ کی بارگاہ میں خوشبو عنبر سے افضل ہے۔ تو اگر آپ خوشی کا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو وہ تو یقیناً ڈبل ٹرپل خوشبو سے افضل ہوتی۔ اس لیے ہر زاویے سے خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ نہیں کچھ ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجیے، نہیں کچھ ہو سکے سوئیے، سونا بھی عبادت ہے، تو ذرا سوتا بھی تو عبادت ہے۔ لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے مووی مت دیکھیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی مت دیکھیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے چینلز مت دیکھیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ گھنٹوں پر مت بیٹھیے، آپ سوئیے، یہ عبادت ہے۔ کچھ نہ کرنا بھی عبادت دیکھیے، لیکن غلط کریں گے تو ڈبل عذاب۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، چلو چینل دیکھتے ہیں، چینل پہ تو اچھے آ رہے ہیں، نہیں اچھے آتے ہیں، لیکن آپ جب ریموٹ جیسے ہی کھولیں گے ریموٹ سے تو فوراً آپ کا چینل نہیں آتا، پہلے جو آنے والا ہوتا ہے وہ آتا۔ صحیح ہے؟ جیسے ہی کھولیں گے تو پہلے آنے والی، ناچنے والی، ساری الٹی پلٹی سب آتی۔ اب آپ بتائیں اتنے دیر تک آپ کا آنکھ گیا نا، روزہ گیا، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، جسم کا روزہ، احساس کا روزہ، خیال کا روزہ گیا نا کچرے میں۔ اس لیے ایک دم بند ہی کر دیجیے، کم سے کم 1 مہینہ آفر تو ہے۔ اس کو سوچیے کچھ بھی نہیں، ایک دم لوگ رسول پاک نے بہت بڑے اہم انداز میں فرمایا ہے، کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جو دکھیں گے تمہیں بڑے اچھے، ظاہر دیکھیے قوالی سن رہا ہوں، ناشری سن رہا ہوں، اچھے اچھے سن رہا ہوں، ہاں تو وہ سنتے کب ہے؟ ڈائریکٹ وہ نہیں آ جاتا، آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ اتنے پہ یہ چینل آ رہا، اتنے پہ یہ چینل آ رہا، بدلتے بدلتے کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے یوٹیوب کھولیے، فیس بک کھولیے، نئی آنے والی چیز بھی آ جاتی ہے آپ کے سامنے آتی۔ اس لیے یہ سب سے ایک دم بالکل کنارہ کشی کر لیجیے۔ ماں اگر ہے تو ماں کے پاس رہیے، الحمدللہ، خالی دیکھتے رہیے نا، سب سے بڑی بہترین مووی ہے دیکھنا، یہ جنتی مووی دیکھیے۔ نہیں ہو سکے اب مسجد میں آنے کو بیٹھیے، قرآن پاک کو دیکھتے رہیے۔ 1 مہینہ گزارنا ہے نا، اور دھیان رکھیے شروع سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آخر تک اسی کرنے میں بھی ٹائم لگے۔ کپڑے کے لیے ماں باپ کو